زلزلے کے وجوہات شرعی نقطہ نظر میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رگیں بنائی ہے اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ جہاں کہیں گناہوں کا بار بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہی پورے عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم فرماتا ہے۔ فرشتہ رگ یعنی اس جگہ کے لگام کو کھینچتا ہے، زمین لرزتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زمانہ میں زلزلہ آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے توبہ چاہتا ہے، تم توبہ کرو۔ بہرحال احادیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی کثرت زلزلہ کا سبب ہوتا ہے اور توبہ ذریعہ نجات ہے۔ نعوذ باللہ ونتوب الیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زلزلہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ زنا، شراب، رقص و سرود یعنی گانا بجانا لوگوں کا مذاق بن جائے تو غیرت کو حق بھی جوش آتا ہے۔ اگر معمولی شبہ پر توبہ کر لے تو بہتر ہے، ورنہ عمارت منہدم اور عالیشان تعمیرات خاک کے تو دے کر دی جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت خلیفہ ہونے کے ایک فرمان نامہ لکھ کر ملکوں میں روانہ کیا کہ یہ زلزلہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی سے اپنے بندوں پر اپنا عتاب ظاہر فرما کر ان سے توبہ کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ اس وقت صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے اور نوافل میں مشغول کرنا چاہیے اور بھی نیک اعمال کرنا چاہیے۔ زلزلے سے حفاظت کی مسنون دعا: اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک جاؤں، یعنی زلزلہ سے۔ بحوالے سنن النسائی۔